اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے متعلق اور زمین کے اندر اگنے والی چیز کے متعلق فرمایا ذرا تم اگر خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہو تو پھلوں کے اندر ہی غور کر لو، باغات کے اندر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے ہر درخت کو عجیب بنایا ہے اور ہر درخت کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے سارا کچھ؟ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، رب کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ذات ہے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کبھی بارش کو دیکھیں، کبھی دو قطرے اکٹھے نہیں آتے ہیں، رب نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آئے گا ایک ہی قطرہ آئے گا، اسی کے پیچھے پھر دوسری بوند ہوگی، اس کے پیچھے پھر تیسری بوند ہوگی۔ تو میں ذرا اس ترتیب کو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے پانی آسمان سے نازل فرمایا ہے، یہ کس طریقے سے آتا ہے؟ پھر دوسری بات فرمایا اس پانی کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر وہ شے جو زمین سے اگ سکتی ہے، ہم نے زمین سے ہر اس شے کو نکالا ہے۔ پانی ایک ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پانی سارا کا سارا جہاں جہاں بھی جاتا ہے، کوئی کڑوی چیز ہے جو اگ رہی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، میٹھی چیز ہے تو اس کا ذائقہ الگ ہے۔ انگور کو پانی وہی مل رہا ہے، آم کے درخت کو بھی پانی وہی مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مختلف چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو نیم وغیرہ درخت ہے، کڑوا درخت ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو بھی پانی وہی مل رہا ہے، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا آ رہا ہے اور آم کا ذائقہ میٹھا آ رہا ہے۔ تو یہ وہ فرمایا کہ ذرا تم پانی پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے اپنی قدرت کیسے دکھائی ہے کہ ایک ہی پانی ہے، مل سب کو رہا ہے، انسان بھی اسی سے پی رہے ہیں، جانور اسی سے پی رہے ہیں، درخت اسی سے پی رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو ایک ہی پانی جو ہے وہ کافی ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو ایک ہی پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، فرمایا ہم نے اسی زمین سے سر سبز جو چیز کھیتی تھی وہ ساری کی ساری اسی زمین سے نکالی ہے۔ دیکھیں ذرا غور کر کے دیکھیں نا کہ یار زمین ایک ہی ہے، کہیں پہ درخت اگا ہوا ہے، کہیں پہ سبزہ اگا ہوا ہے۔ یہ جو ہم گھاس وغیرہ دیکھتے ہیں قدرتی جو خضرا وہ پودے ہوتے ہیں، یہ کون اگا کے جاتا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ سبزہ اگاتا ہے جہاں پہ کسی بندے کا سوچ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی یہ کون ہے جو اگا رہا ہے؟ آخر کس نے جو ہے یہ سارا نظام چلایا ہے؟ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کسی نے تو وہاں پہ بیج بھی نہیں ڈالا ہوگا۔ جو بڑے بڑے درخت ہمیں نظر آتے ہیں یہ کچھ اسپیشلی تھوڑے اگائے گئے ہیں، لیکن یہ رب ہی ہے جس طریقے سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس طریقے سے کرم فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک بات۔ دوسری فرمایا نخرج منہ حبا متراکبا، فرمایا ہم نے اسی زمین سے دانے بھی نکالے ہیں، اور دانے بھی کیسے نکالے ہیں؟ متراکبا، لائن کے ساتھ دانے لگے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ چھلی دیکھیں نا، چھلی، یہ چھلی کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان چھلی والے دانوں کو کس طرح محفوظ کیا ہے کہ صرف اس کو اگر چاہتا تو بغیر پردہ کے بھی پیدا کر دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر بھی کتنے پردے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی دانہ خراب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک لائن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اتنی لمبی چھلی ہے تو پوری لائن اوپر جا رہی ہے، پھر دوسری لائن ہے، پھر تیسری لائن ہے، ایک چھلی کے اوپر گول گول جو ہے جس طریقے سے چھلی مڑتی جاتی ہے اس کی لائنیں بھی ویسے ویسے چلتی رہتی ہیں۔ فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے نظام کو چلایا ہے کہ ایک چھلی کو کس ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پھر آپ مالٹے کو دیکھ لیں، ایک ایک ڈلی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، ایک کے ساتھ دوسری ملی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، اس طریقے سے گول گول گھومتی رہتی ہے۔ اور ہر ڈلی کے اندر جناب اپنا اپنا بیج ہے، نہ اس کا پانی کسی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، نہ وہ پردہ جو ہے وہ ایک ڈلی کا پردہ جو ہے وہ دوسری ڈلی کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ یعنی یہ اندازہ کر کے دیکھیں یار، ہم نا ان چیزوں میں غور نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی غور کرو گے نا، تمہیں خدا کی قدرت نظر ضرور آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب کتنی چیزیں ہیں، آپ جب غور کرتے جائے گا بندہ حیران ہوتا جاتا کہ یار یہ نظام کس نے بنایا ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، فرمایا کھجور کو دیکھا ہے،
فرمایا یہ جو کھجور ہے من طلعھا کنوان دانیہ، فرمایا ذرا کھجور کو دیکھو، اس کے جو خوشے لٹکے ہوتے ہیں، یہ کھجور کے خوشوں پر ترتیب کے ساتھ کھجور کس نے لٹکائی ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ اتنا لمبا خوشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب اتنی ساری جو کھجور لگی ہوتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی اس کی ترتیب کو دیکھا ہے کہ ایک کھجور یہاں ہوگی، اس کے اوپر پھر دوسری کھجور نہیں چڑھی ہوتی، بلکہ اس کے لیے پھر الگ سے ایک چھوٹی سی جو شاخ ہوتی ہے اس کے اوپر پھر کھجور لگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کبھی غور کر کے دیکھو، یہ جو پھل ہم کھاتے ہیں، یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، یہ جو میوے کھاتے ہیں، فرمایا کبھی ان پر غور کر کے دیکھو، تمہیں اس میں بھی خدا کی قدرت نظر ضرور آئے گی۔ اور آگے فرمایا وجنات من اعناب، فرمایا ذرا انگوروں کے باغات کو بھی دیکھ لو، ایک چھوٹی سی بیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر پورا جو انگوروں کا گچھا لگا ہوتا ہے، کبھی اس کو دیکھا غور سے کہ یہ انگوروں کا گچھا رب نے بنایا کیسے ہے؟ کہ ایک ہی انگور کا گچھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کئی انگور لگے ہوتے ہیں، لیکن کوئی انگور دوسرے انگور کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا۔ تو آگے دیکھیں فرمایا بن آنا و زیتون، بابا تم نے زیتون کا درخت دیکھا ہے؟ ویسے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ زیتون کا درخت پاکستان کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے، اور زیتون کے درخت کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، یہ 1000 سال تک پھل دے سکتا ہے، زیتون کا درخت 1000 سال تک پھل دے سکتا ہے۔ پھر آپ اس درخت کے اندر دیکھیں، چاہے تو اس کا پھل کھا لے، چاہے تو اس کے پھل کے ساتھ کھانا کھا لے، چاہے اس کا تیل نکالے، تیل ویسے پی لے یا تیل کے ساتھ کھانا کھا لے، جسم پر لگانا ہے تو جسم پر لگا لے، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو زیتون کا تیل ہے ایسا، جسم پر لگائے تب بھی فائدہ مند ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی روٹی کھانا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس تیل کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قرآن مجید نے اس کی بڑی خوبی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، قرآن میں لفظ زیتون کے درخت کی جو باقاعدہ قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ درخت ہے 1000 سال تک بھی اگر یہ پھل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والرمان، فرمایا تم نے کبھی انار کو دیکھا ہے؟ انار کو، یہ سارے پھل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پھل ہے۔ فرمایا تم انار کو دیکھو، آپ انار کو چیر کے دیکھیں تو ہوگا کیا؟ آپ کو انار کا ایک دانے کے ساتھ دوسرا دانہ، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، یہ 10-15 دانے 20 دانے کٹھے جڑے ہوتے ہیں، اس کے درمیان پھر درمیان میں ایک اور شاپر لگا دیا جاتا ہے، اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شاپر ہی کہہ لیں نا، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ تاکہ نیچے والا دانہ اوپر والے دانے کے ساتھ مکس ہو کر دونوں دانے جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ 8-10 دانوں الگ رکھے ہوں گے، پھر 8-10 دانے کے بعد درمیان میں ایک چھوٹی سی پھر لکیر ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے نا درمیان میں۔ جیسے جیسے آپ انار کو کھولتے جائیں گے آپ کو حیران کن چیزیں نظر آنا شروع، صرف کبھی بدے غور کر کے دیکھیں، 10-15 دانے اکٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، 10-15 دانے پھر الگ ہوتے ہیں، پھر 10-15 دانے الگ ہوتے ہیں، پھر 10-15 دانے الگ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ اوپر والی پرت ہے، یعنی اوپر والی پیکنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اس اوپر والی پیکنگ کو اٹھا لیتے ہیں تو نیچے جو کیا ہوتا ہے، ایک پردہ کہہ لے، شاپر کہہ لے، ٹھیک ہے جی، جو قدرتی شاپر ہے، تاکہ نیچے والی جو پیکنگ ہے وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ اس کو اٹھائیں گے، پھر اس کے دانے جو ہے وہ الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ تو یار اندازہ کریں یہ دانوں کو ترتیب سے کس نے رکھا ہے؟ انار کے اندر یہ جو پیکنگ کی گئی ہے، یہ پیکنگ کس نے کی ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم نے صرف کھانے پہ زور دیا، کبھی غور کرنے پر تو زور دیا ہی کبھی نہیں ہے۔ کیلا ہے نا، نہایت ہی نرم ترین غذا ہے، لیکن اگر کیلے کو بھی ایسے خام خواہ نہیں چھیڑا گیا بلکہ چھوڑ دیا گیا، بلکہ کیلے کے اوپر ایک اور چھلکا ایسا لگایا گیا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کم سے کم وہ چھلکا اس کیلے کو خراب نہیں ہونے دیتا، ہے نا یہ چیزیں غور کرنے والی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صرف پھلوں کا ہی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ تمہیں اتنی بڑی بڑی قدرتیں، یہ پورا آسمان زمین، اگر تمہیں یہ غور کرنے میں سمجھ نہیں آتے نا تو تمہارے ہاتھ کے اندر جو پھل موجود ہے کم سے کم اسی کے اوپر غور کر کے دیکھ لو کہ کوئی ذات تو ہے نا جس نے ان پھلوں کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی شروع کے اندر بات کر دی گئی ہے کہ پانی ایک ہے، اسی ایک پانی سے انار کا ذائقہ الگ ہے، کیلے کا ذائقہ الگ ہے، مالٹے کا ذائقہ الگ ہے، موسمی کا ذائقہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی، انگور کا ذائقہ الگ ہے، کھجور کا ذائقہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ سب کو پانی ایک ہی مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی سب کے پاس ایک ہی پانی جاتا ہے، لیکن ذائقہ الگ، سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ سب کے اندر یہ ذائقے رکھے کس نے ہیں؟ کیوں جی؟ ایکال کبھی غور کی تھی کہ ایک ہی پانی ہے لیکن اس کے باوجود کسی کا ذائقہ تبدیل
نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کا ذائقہ الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشتبہ وغیرہ متشابہ، فرمایا کہ کچھ دیکھو تو صحیح، تم غور تو کر کے دیکھو، کچھ پھل ہیں جو آپس میں جن کی شکلیں ملتی ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جن کی شکلیں بھی آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ خالی آپ حیران ہوں گے، ایک ریسرچ کے مطابق صرف جو آم ہے نا، آم پاک، آم کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1800 قسم کے آم دریافت ہو چکے ہیں، صرف آم کی قسمیں ہیں 1800 جو اس وقت دریافت ہو چکی ہے۔ اللہ جانے باقی کی ہے کیا حساب ہوگا اور کیسے ہوں گے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2-4 مشہور ہیں نا، لنگڑا، لولا، سندڑی شندڑی، صرف یہی مشہور ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ باقی وہ کہتے ہیں جی 1800 قسم کی آم کی مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سعودی عرب کے اندر جو کھجور ہے اس کے متعلق کہتے ہیں 10,000 قسم کی کھجور موجود ہے سعودی عرب کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ کیسا حساب کتاب ہے۔ ناریل ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ نئی چیزیں یہ پائی جاتی ہیں۔ آپ ناریل کو دیکھیں تو صحیح، اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ویڈیو دیکھیں تو اس کو جناب والا چیرنے کے لیے بڑا زور حساب کتاب لگانا پڑتا ہے، کلہاڑے چلتے ہیں، لیکن اس سخت قسم کے اندر جو ہے پھر ایک نرم سی جناب گودا رکھا گیا ہے، اسی نرم کے اندر پھر دوبارہ پانی رکھا گیا ہے۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالموں تمہیں آسمان زمین ادھر ادھر سارا کچھ نظر نہیں بھی آتا نا، تو خالی اپنے پھلوں کو ہی چیک کر کے دیکھ لو، یہ پھلوں کے اندر جیسے جیسے تم غور کرتے جاؤ گے تمہیں رب کی قدرت ہی قدرت نظر آتی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹے سے انار کے دانے کے اندر ایک بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک گٹھلی موجود ہے نا، انار کے دانے میں گٹھلی تو ہے نا، کیلے کے اندر گٹھلی کیوں نہیں ہے؟ کھجور کے اندر گٹھلی موجود ہے لیکن کیلے کے اندر گٹھلی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جس طرف سے بھی اس کو غور کریں گے بندہ حیران ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی بات ارشاد فرمایا انظروا الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف غور کر کے دیکھو، ان پھلوں کی طرف غور کرو۔ اذا اثمر وینہ، جب یہ پھل پک جاتے ہیں تب تمہارے سامنے ہوتے ہیں، پھر تمہیں دیکھو گے تمہیں خدا کی قدرت نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا، اب ایک چیز ہمارے ہاں تو دوائیاں لگا کے جو ہے وہ پھلوں کو پکایا جاتا ہے، ایک ہی پیٹی کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں پٹاس پٹوس، ٹھیک ہے جی، سویر تک جناب آم تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرمایا کہ تم خدا کی قدرت پہ غور کرو نا، کہ اس نے جناب آم درخت پر لگا ہوتا ہے، پہلے وہ بنتا ہے، پھر جب کچا ہوتا ہے، کچے ہونے کے بعد فرمایا کہ تم غور کرو رب اس کچے آم کو پکاتا کیسے ہے، اور اس کے اندر جو لذت ہے، جو جوس ہے، جو مٹھاس ہے، وہ کہاں سے آتی ہے۔ کھڑے کھڑے ایک درخت ہے نا، اس کے اوپر ایک پھل لگا ہوا ہے، اس کے اندر چینی تو کسی نے نہیں ڈالی ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹیکے شکے لگا لیتے ہیں، لیکن آم کا جو درخت ہے اس کے اوپر جو آم لگا ہوا ہے اس کے اندر مٹھاس کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انگور کے اندر مٹھاس کیسے آئی ہے، حالانکہ پانی جو اسے دیا تھا اس کے اندر تو کوئی چینی نہیں ڈالی گئی ہے۔ کیلے کے اندر کوئی جب پانی دیا گیا تھا اس کے اندر کوئی چینی نہیں ڈالی گئی تھی۔ امرود کے اندر، کیلے کے اندر، سیب کے اندر، انار کے اندر آپ جو بھی پھل دیکھتے ہیں جو ہمیں مٹھاس ملتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ پانی تو اس کو میٹھا نہیں دیا، نہ ہی ہم نے اس پھل کے اندر چینی ڈالی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب بھی ہے جس نے پھل پیدا بھی کیا ہے، اس پھل کے اندر باقاعدہ مٹھاس بھی پیدا کی ہے۔ یار دیکھیں، پانی جو ہے پھیکا دیا ہے اور پھل میٹھا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا یہ ہماری آیتیں ہیں جو ہم ایمان والی قوم کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ایمان والی قوم کے لیے مطلب کیا ہے؟ جس کا ایمان ہوگا وہ ان چیزوں کے اندر غور کرے گا، انہیں خدا کی شان نظر آئے گی۔ جس کا ایمان ہی پلے نہیں ہے، وہ 2 مڑ کھا کے 2 کلو کھا کے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، صاحب ایمان ہر چیز کے اندر غور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے بار بار یہ بات کی ہے، فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ہم نے سوچنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ جب سوچنا شروع کریں گے، غور کرنا شروع کریں گے، آپ کو رب کی قدرت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جب غور نہیں کریں گے، ویسے نکل جائیں گے تو پھر رب کی قدرت نظر نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے محلات دیکھیں گے آپ کو، اس کے اندر بھی رب کی قدرت نظر آئے گی۔ آپ جھوپڑی کو دیکھیں گے، اس کے اندر بھی رب کی قدرت ہی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، یعنی اپنی شان بیان کی 2-4 آیتوں کے اندر، فرمایا تم ستاروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو۔ اب یہاں پہ فرمایا پھلوں کو دیکھو۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، فرمایا کہ اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، کچھ لوگوں نے جنوں کو ہمارا شریک بنا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
لوگوں نے سمجھا کہ جن جو ہے نا یہ رب کے شریک ہے، یعنی یہ جن بھی خدا ہے۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، انسان کی طاقت جن سے زیادہ ہے، انسان کی طاقت جن سے زیادہ ہے، ویسے زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسان کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جن سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اور شروع کے اندر جب انسان زمین پر آیا ہے، یہ پہلے جنات سے نہیں ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنات کمزور ہے، انسان زیادہ طاقتور تھا۔ جب انسان خود ڈرنا شروع ہوا ہے نا، تب سے جن دلیر ہو گئے ہیں۔ یہ تحقیق ہے، جب انسان خود ڈرنا شروع ہوا ہے نا جنوں سے، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں نا ایک کمزور بندے سے جب آپ خود ہی کانپنا شروع کر دیں تو اس نے تو دلیر ہونا ہی ہونا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، فرمایا حین سکت اہل الحق عن الباطل توہم اہل الباطل انہم علی الحق۔ فرمایا کہ جب سچا بندہ خاموش ہو جاتا ہے نا تو جھوٹا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سچا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا پہلے لوگ جو جنوں سے نہیں ڈرا کرتے تھے، لیکن جب لوگ جنوں سے ڈرنا شروع ہوئے تو جنہوں نے اپنے آپ کو دلیر کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو انسانوں کو بھی پیدا کیا تھا، جنوں کو بھی ہم نے پیدا کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے جنوں کو، کیونکہ غائب ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں، اپنا حلیہ بدل سکتے ہیں، صرف یہ 2-4 باتوں کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، جنوں سے ڈرنا شروع ہو گئے کہ جن تو یار شکل بدل کے آ جاتے ہیں، خوفناک شکل دکھا دی، ٹھیک ہے جی، اور یہ جب یہ سارے کرتب دکھاتے ہیں تو بندے کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے جن بڑی شے ہوتا ہے، حالانکہ جن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، جن صاحب ایمان بندے سے ڈرتا ہے، لیکن شرط یہ کہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا آج تمہارے بھائی آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کون سے بھائی آنے والے ہیں، پہلے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا فلاں جگہ سے قافلہ آ رہا ہے یا فلانی جگہ سے قافلہ آ رہا ہے، تو یہ کون سے ہمارے بھائی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا گیا، حضور ہم رات کو تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے فرمایا عبداللہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے، اور حضور نے ایک دائرہ لگایا، دائرہ لگانے کے بعد، جس کو ہم کڑا نہیں کہتے سادی زبان کے اندر، کڑا لگانا کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دائرہ لگا کے، کڑا لگا کے مجھے اس کے اندر بٹھایا، فرمایا جب تک میں نہ ہوں اس سے باہر نہیں آنا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے تشریف لے گئے، جب آگے تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد نا مجھے آواز آنا شروع ہو گئی تھی، کچھ نا عجیب آوازیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے گئے تھے۔ کہتے اس کے بعد وہ آوازیں جب ختم ہو گئیں تو پھر حضور تشریف لائے، تو تشریف لانے کے بعد میں نے عرض کہ حضور یہ کون تھے اور یہ ایسی آوازیں کیسی تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے جن بھائی تھے جو کلمہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، یہ تو قرآن سورۃ جن قرآن مجید کے اندر موجود ہے، 7 جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ٹھیک ہے جی۔ میں جب جنوں نے قرآن سنا نا تو پیچھے جا کے کہا، انہوں نے کہا ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے فرمایا یہ تمہارے بھائی تھے جو کلمہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے، ایک بندہ جب آیا نا تو اس نے دیکھا بھی بندہ بھی کوئی نہیں ہے، اور بابا جو ہے وہ باتیں بھی کر رہا ہے کسی سے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام محمد باقر جب باہر تشریف لائے تو اس بندے نے پوچھا، کہا حضور کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا وہ جنوں کا آپس میں نا اختلاف ہو گیا تھا کسی مسئلے پر، تو انہوں نے کہا چلو امام محمد باقر تشریف فرمائے، انہی سے جا کے مسئلہ پوچھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، فرمایا کہ لوگوں نے کیا کیا ہے، جنوں کو بھی اللہ کے شریک بنا لیا، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنوں کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، رب نے جنوں کو بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا کہ لوگوں نے بغیر علم کے رب کی بیٹیاں بنا لی، رب کے بیٹے بنا لیے۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ جو بت ہے یہ رب کی بیٹیاں ہیں، یا فرشتے ہیں یہ رب کی بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں رب کون تھا؟ رب تو وحدہ لا شریک ہے، میں سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی اور بلند ہے، اما یصفون، لوگ جیسی بھی باتیں کر رہے ہیں رب ہر بات سے پاک ہے، جیسا بہتان لگا رہے رب ہر بہتان سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیٹی کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، وہ کل بھی تن تنہا تھا، آج بھی تن تنہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یہ اس کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔